سورہ یاسین ہے کون سے پارے میں اللہ اللہ جس کے لیے آپ نے پردیسوں میں گالیاں تک سنی، جس کے لیے آپ نے پردیسوں میں کمائیاں تک کیے، جس کے کمائی کے لیے آپ نے حلال و حرام کی تمیز تک نہ کیے، اس کو آپ نے پڑھایا لکھایا، آپ نے اسے ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے اسے پروفیسر بنا دیا، آپ نے اسے انجینئر بنا دیا، آپ نے اسے منسٹر بنا دیا، مگر وہی بیٹا آپ کا کس کام کا آ سکتا ہے؟ آپ کا وہ بیٹا کس کام کا آیا؟ آپ کے مرنے کے وقت میں نہ سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے، آپ کے کفن دفن کا مسنون طریقہ اسے پڑھنے کا یاد نہیں ہے۔ میں بتاتا چلوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم دین بنا دیا ہوگا، اگر آپ اپنے اولادوں کو قرآن کے حافظ بنا دیا ہوگا، تو آپ کے پیشانی پر بیٹھ کر، آپ کے سروں کے سامنے بیٹھ کر آپ کے لیے سورہ یاسین پڑھتا، آپ کے لیے کفن دفن کا مسنون طریقہ سنا سکتا تھا، مگر آئی کاش آپ نے اپنے بچوں کو پروفیسر بناتے ہیں، مگر وہی باپ اپنے بچوں کو انجینئر بنا کر وہ باپ بڑھاپے کی عمر میں اپنے اس بیٹے سے بات کرنے کے لیے ڈرتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا بیٹا کہیں پیپر میں نہ آ جائے۔ مگر جب اپنے اولادوں کو مدرسے کی تعلیم دیں گے، اپنے اولادوں کو جب آپ حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے اولادوں کو جب نیکی کی دعوت دیں گے، تو الحمدللہ وہ بیٹا آپ سے بات کرنے کے لیے ڈرے گے، کہیں میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری والدین مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ وہ جانتا ہے ماں کی قدم کے نیچے جنت ہے، وہ جانتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر میں ماں کو ناراض کر دوں گا تو مجھے جنت نہیں مل سکتے، اگر میں باپ کو ناراض کر دوں گا تو جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اولادوں کو آپ نیکی کی تعلیم دیا کریں، اپنے اولادوں کو آپ پڑھائیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کریں۔ اگر آپ اپنے والدین کو اگر آپ نے عزت و احترام کے ساتھ زندگی میں آپ اس کی پرورش کیے تو میں کہتا ہوں آپ یہاں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ اپنی اولادوں کو دنیا میں نیکی کی تعلیم دیں گے، حافظ قرآن بنا دیں گے، عالم دین بنا دیں گے، تو وہ بیٹا آپ سے بات کرنے کے لیے ڈریں گے، کہیں میرا باپ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں ماں میری ناراض نہ ہو جائے۔ مگر جب آپ اپنے اولادوں کو بہت بڑے آدمی بنا دیتے ہیں، پروفیسر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، مگر وہی بوڑھے باپ اپنے بیٹے کے سامنے بات کرنے کے لیے ڈرتا ہے، اپنے بیٹے سے اجازت طلب کرتا ہے کہ بیٹا تیرے پاس ٹائم کب ہے، اس وقت میں تجھ سے بات کروں گا، اس وقت میں تجھے کال کروں گا۔ اس لیے وہ بیٹا اپنے باپ کی قدر کو جانتے نہیں ہے، باپ کون سی حیثیت ہے، ان کے کیا مقام ہے وہ جانتے نہیں ہے۔ مگر جب آپ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دیں گے، نیکی کی تعلیم دیں گے، آپ اسے عالم دین بنا دیں گے، تو وہی بیٹا آپ کی بات کرنے کے لیے ڈریں گے، کہیں باپ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، اپنے والدین کو کبھی نہ ستانا، اپنے ماں باپ کو کبھی تو نہ ستانا۔ آج اس سے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ قبر پر جا کر اپنے باپ کے سامنے روتے ہیں، ماں کے سامنے بیٹھ کر گڑگڑاتے ہیں اور ان کی آہیں بھرتے ہیں، ہائے کاش میں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا۔ آج لوگ ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہیں، آج لوگ ماں باپ کو دنیا میں ستاتے ہیں، آج اپنے ماں باپ کو لوگ کھانے کے لیے، دوائی کے لیے پیسے تک نہیں دیتے ہیں، مگر جو بھی باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہی بیٹا فلائٹ کے ذریعے جنازہ پڑھنے آتا ہے، وہی بیٹا جہاز میں سفر کر کے اپنے باپ کے جنازے میں شامل ہوتا ہے۔ کبھی وہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھا نہیں، کبھی اپنے باپ کو کال کر کے حال نہیں پوچھتا ہے، وہ فلائٹ کے ذریعے باپ کے جنازے میں شامل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ فلائٹ میں چھوڑ دیتے، آپ اپنے ماں باپ کو بڑھاتے ہوئے عمر میں اگر آپ ان کی خدمتیں کر لیتے، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کر لیتے، آپ کو پچھتانے کی دلیلیں نہیں ملتی، آپ دنیا میں روتی نہیں، آپ یہی دل ہاتھ کہتے ہیں میرے باپ دنیا سے گئے ہیں، مگر میرے لیے ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں آج اس قابل بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ، آج قابل بنتا نظر آیا، وہ شخص بڑا مسکرا کر کہتا ہے یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مگر وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمتی نہ کر پاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کے ساتھ آپ بیٹھے